ایران کے پاس وقت بہت کم ہے، امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، وقت گزر رہا ہے، ایران کو فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ایران جلد فیصلہ کرے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کے سامنے نئی شرائط رکھ دیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی شرائط میں افزودہ یورینیم کی حوالگی اور ایران کو معاوضہ نہ دینا شامل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ صرف ایک جوہری تنصیب فعال رہے، تمام محاذوں پر جنگ بندی کا انحصار مذاکرات پر ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جنگی خواہش نے سفارتی عمل سبوتاژ کیا۔ امریکہ نے خود خطے کو عدم استحکام کا شکار کر کے الزام تہران پر لگا دیا۔ ٹرمپ نے دھمکی پر عمل کیا تو امریکی فوج کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے احمقانہ اقدام اٹھانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے دوبارہ کارروائی کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ ادھر ایران نے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کو چین سے متعلق امور کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا۔ ایرانی اسپیکر کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امریکہ کی موجودگی سیکیورٹی فقدان کی وجہ ہے۔ خطے میں تمام ممالک کو سیاسی اور سیکیورٹی تعاون کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ بھارت کی پھر رسوائی، انڈس واٹر ٹریٹی پر بھارت کو سفارتی اور قانونی محاذ پر شکست۔ عالمی عدالت نے بھارت کی پانی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش مسترد کر دی۔ سنتاس معاہدے پر پاکستانی موقف کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سنتاس معاہدے پر پاکستانی موقف انصاف پر مبنی ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ معاہدہ عالمی بینک کی ضمانت کے تحت ہوا۔ پاکستان کا موقف انڈس واٹر ٹریٹی کی درست قانونی تشریح اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے۔ بھارت مغربی دریاؤں پر کسی بھی ہائیڈرو پاور منصوبے میں اپنی مرضی سے پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ بھارت کو آبی وسائل کا آپریشنل ڈیٹا پاکستان کو فراہم کرنا ہوگا۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کو معطل یا غیر مؤثر قرار دینے کا بیانیہ غیر اخلاقی، غیر قانونی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قطری ہم منصب کا ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ فریقین سے رابطوں اور قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی۔ پاکستان کا امن مشن، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کی صدارتی محل میں ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امن ثالثی پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے 3 گھنٹے صدارتی محل میں گزارے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روز قبل ہنگامی دورے پر تہران پہنچے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل، ابوظہبی کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق ڈرون حملے سے سعودی بارڈر کے قریب الزفرہ میں قائم پلانٹ کے جنریٹر میں آگ لگی جس پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکام نے ریڈیولوجیکل سیفٹی لیول مکمل محفوظ قرار دیا۔ پلانٹ عرب امارات کی 25% بجلی پیدا کرتا ہے۔ پلانٹ 5.6 گیگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، دلائل کے لیے آخری مہلت دینے کا عدالتی حکم سخت، غیر منصفانہ اور بغیر جواز ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کا دلائل کی آخری مہلت دینے کے عدالتی حکم پر اعتراض۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 الگ متفرق درخواستیں دائر کر دیں۔ موقف میں کہا گیا ہے کہ 19 مارچ 2025 سے 30 اپریل 2026 تک کبھی التوا نہیں مانگا، جبکہ 7 مئی کو پہلی بار ایک حقیقی وجہ کی بنیاد پر مہلت طلب کی گئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ غیر قانونی طور پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات اور وکالت ناموں پر دستخط کروانے میں رکاوٹ بن رہا
رہا ہے۔ دونوں ملزمان کو اپیل کا قانونی حق حاصل ہے۔ عدالت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات کروانے اور وکالت ناموں پر دستخط کروا کر فراہم کرنے کا حکم جاری کرے۔ دوسری جانب راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت میں بشرا بی بی کے خلاف جلاؤ گھیراؤ کے 29 مقدمات میں عبوری ضمانت کی سماعت 9 جون تک ملتوی۔ سٹی کورٹ میں انمول عرف پنکی کیس کراچی سیکیورٹی خدشات کے باعث سماعت سینٹرل جیل میں کرنے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کی درخواست پر سماعت جیل میں ہوگی، جبکہ پولیس کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا اور دفاع کی جانب سے جوڈیشل ریمانڈ کی درخواست کا امکان۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سے 200 ملازمین کی برطرفی۔ ملازمین کا پوٹوہار میٹرو بس اسٹیشن پر احتجاج۔ مذاکرات کے بعد میٹرو سروس بحال۔ ملازمین کا کہنا ہے نئی کمپنی نے بغیر نوٹس برطرفیاں کیں، 2 ماہ کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کیں۔ کئی ملازمین 8 سے 10 سال سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ سانگڑ میں افسوسناک حادثہ، ٹرین کی مزدا کو ٹکر، مزدا ڈرائیور موقع پر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے ڈرائیور کا نام اعجاز، تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ لاہور مانگا منڈی میں 13 سالہ ثاقب علی کے اندھے قتل کا معمہ حل، دوست ہی اس کا قاتل نکلا۔ ملزم گرفتار، دوست نے معمولی رنجش پر 13 سالہ ثاقب کو سر میں پتھر مار کر اور گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا۔ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی۔ کراچی 4 کے چرنگی منڈی میں اعلیٰ نسل کا سفید بیل توجہ کا مرکز، لال رنگ کے بچڑے کے بھی نخرے۔ لاہور کی سگیاں مویشی منڈی میں خوبصورت اونٹوں کے چرچے، بیلوں کی جوڑی بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ بلا اور گولڈی کی دوستی کے چرچے ہر زبان زد عام۔ مالک نے جوڑی کی قیمت 1 کروڑ روپے رکھی ہے۔ خریداروں کا بیوپاریوں سے بھاؤ تاؤ، شہری جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے سے پریشان ہیں۔ اونٹ کی کھال پر دیدہ زیب ڈیزائن، ماہر کاریگر گجرانوالہ میں لگی مویشی منڈی میں اپنے فن کا جادو جگانے میں مصروف۔ باریک کینچی کے ذریعے اونٹ کی کھال پر تراش خراش، گول دائرے، پھول اور پتیاں، پہاڑی نما ڈیزائن، جالی دار نقش، لہردار لائنز اور دیگر طرز کے ڈیزائن تیار کیے جاتے ہیں۔ نقش و نگار کے بعد اونٹ کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نقش و نگار والا اونٹ فوری گاہکوں کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ امریکی فضائیہ کے 2 جدید طیارے ایئر شو کے درمیان آپس میں ٹکرا کر تباہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں طیاروں کے 4 پائلٹس نے ایمرجنسی ایجیکٹ کر لیا۔ حادثہ ماؤنٹین ہوم ایئر فورس بیس سے 2 میل دور پیش آیا۔ امدادی ٹیمز موقع پر موجود، واقعے کی تحقیقات جاری، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔